اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 21 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 1 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 1۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے آیت تلاوت کی تو اب ہم اس کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آیت کے حصے کریں گے، تو پہلے وقف تک ایک حصہ کیا جائے گا جی، اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ پورا ہوگا۔ پہلا حصہ ام سے لے کے مماتہم تک ایک حصہ ہوگا، جی ماشاءاللہ۔ اور اگلا حصہ ہوگا ساء ما یحکمون۔ جی پہلے حصے میں بھی مزید کچھ حصے کیے جائیں گے۔ جی جو پہلا حصہ تو ایک علامت تک ہوگا، جی پہلا حصہ ہوگا جو علامت تک ہوگا، ام سے لے کے صالحات تک، پھر اس کا حصہ کیا جائے گا، جی اور پھر سواء محیاہم اس پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہوگا۔ موضوع کے حساب سے، ترجمہ کے حساب سے یا سیاق کے حساب سے ہم اس پہلے حصے کے بھی پھر 2 حصے کریں گے۔ جی ام سے لے کر سیئات تک ایک حصہ ہوگا، جی ٹھیک ہے، اور پھر اسی پہلے حصے کا دوسرا حصہ یہ بن جائے گا ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی اب یہ مکمل ٹوٹل 4 حصے بن گئے۔ ان جی 4 حصوں میں پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں، اور پہلے حصے میں آتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ام سے۔ اس میں ام جو ہے یہ حرف ہے، حاسبہ فعل ہے، الذین اسم ہے، اجترحوا فعل ہے، جی السیئات اسم ہے۔ جی اس طرح اس میں حرف 1 ہو گیا، اسما 2 ہو گئے، الذین اور سیئات، اور افعال بھی 2 ہو گئے، حاسبہ اور اجترحوا۔ جی اس میں آتے ہیں پہلے حرف کی طرف۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ حرف ہے، ٹھیک یہ ہے۔ ذرا ایک منفرد حرف ہے۔ جی یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ام متصلہ اور ایک ام منقطعہ۔ جی اس کو نا اس کی پروننسیشن ٹھیک کر لیتے ہیں ہم، منقطعہ۔ منقطعہ۔ متصلہ جو ہے یہ حمزہ استفہام کے جواب میں آتا ہے، ما قبل جی ما بعد متصل ہوتے ہیں۔ منقطعہ جو ہے یہ 2 مستقل جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ جی ان میں سے ہر ایک جملہ معنی کے اعتبار سے دوسرے جملے سے مختلف ہوتا ہے، ماشاءاللہ، لہٰذا یہ بل کے معنی ادا کرتا ہے۔ ایکسلنٹ۔ موجودہ آیت میں جو جی وامانی بل اور حمزہ ہے۔ ام منقطع اور ام متصلہ کی مزید تفصیل اگر دوست دیکھنا چاہیں تو وہ لسان القرآن پیج 330 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مزید ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ اگلا ہمارا کلمہ ہے حاسبہ۔ حاسبہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہ فعل ہے، اس کا آگے فاعل دیکھا جائے گا جو الذین مرفوع حالت میں ہمیں مل رہا ہے۔ یہ مادہ، اس کے مادہ حروف حاسبہ کے ہا سین با، یہ 2 ابواب سے آ سکتا ہے، باب نون سے اور باب سین سے۔ ترجمے کے حساب سے یہ یہاں پر باب سین سے آ رہا ہے، کیونکہ باب نون سے یہ گنتی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب سین سے یہ خیال کرنا یا گمان کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ حاسین با سے حاسبہ یحسب حسبانن، اور اس کا ترجمہ بنتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا۔ حاسبہ افعال قلوب میں سے ہے، یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آگے جو کلمہ ہے وہ الذین ہے، اسم موصول ہے۔ اس سے اگلا کلمہ جو ہے وہ اس کا اب موصول کا صلہ دیکھا جائے گا جو آگے جملہ آ رہا ہے۔ اگلا کلمہ ہے اجترحوا۔ اجترحوا فعل با فاعل ہے، ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، واو فاعلہ ہے اس میں۔ مادہ حروف جیم را ہا ہے، باب افتعال سے ہے، اور افتعال کی پہچان یہ ہوگی کہ شروع میں حمزہ ہوگا اور فا کلمہ کے بعد تا آئے گا۔ جیم را ہا سے اجترحا یجترح اجتراحن، مطلب ہے کمانا، لیکن جب یہ باب افتعال میں جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہو جائے گا اہتمام سے کمانا۔ اگلا کلمہ ہے السیئات۔
یہ اسم ذات اور صفات دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. سیئن اس کی مذکر ہے، سیئاتن اس کی مؤنث ہے. یہاں جمع مؤنث کی صورت میں السیئات استعمال ہو رہا ہے. حالت نصب میں ہے. اشتراہ فعل با فاعل کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے. جی اگر اتنے حصے کی اگر ہم کو جوڑ لیں، ترکیب کر لیں تو آگے ذرا زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کی ترکیب ایسا ہوگی کہ اس طرح فعل بفاعل مفعول بہ السیئات سے مل کر صلہ بنا الذین موصول کے لیے. یہ موصول صلہ محلاً مرفوع ہو کر فاعل بنے فعل حاسبہ کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آتے ہیں ہم اپنے پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف. جی پہلے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ان حرف ہے، جی نجعلہم فعل بفاعل، کاف حرف ہے، الذین اسم ہے، جی آمنو فعل ہے، واو حرف ہے، عاملو فعل ہے، الصالحات اسم ہے. اس طرح سے اس میں 3 حروف، 2 اسماء اور 3 افعال ہو گئے. جی ہمارا جو دوسرے سے کا پہلا کلمہ ہے ان ہے. ان مصدریہ یا ان ناصبہ جو عام طور پر مضارع پر داخل ہوتا ہے، مضارع کو خفیف اور فعل کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے. اس کے آگے ہمارا جو کلمہ آتا ہے وہ نجعلہم آتا ہے. نجعل فعل با فاعل ہے، مضارع خفیف ہے، مضارع کا 14واں صیغہ ہے. نحنو ضمیر مستتر ہے. اس میں جیم عین لام باب سے ہے، مادہ حروف اس کے جیم عین لام ہے. جیم عین لام سے جعل یجعل جعلن بنانا یا رکھنا. یہ جعلہ بھی 2 مفعولوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے. ہم اس کے آگے جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بہ اول بن رہا ہے. اگلا کلمہ ہے کالذین، اس میں کاف حرف جر ہے اور الذین اسم موصول ہے. اگلا کلمہ ہے آمنو. آمنو فعل بفاعل ہے، فعل ماضی کا 3را صیغہ ہے، واو فاعلہ ہے. مادہ حروف اس کے حمزہ میم نون ہے اور یہ باب افعال سے ہے. آمنا یؤمنو ایمانن غیر صحیح فعل ہے، محموز الفا ہے. قاعدے کے مطابق تبدیلی کے بعد آمنا سے آمنا ہو جائے گا. جی ترجمہ اس کا ہوگا سب ایمان لائے. جی اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے وعاملو. واو عاطفہ ہے، عاملو فعل بفاعل ہے، واو فاعلہ ہے، مادہ حروف عین میم لام ہے، باب سین سے ہے. عاملہ یا عملو. جی اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے الصالحات. یہ اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث ہے، حالت نصب میں ہے. عاملو فعل بفاعل کے لیے مفعول بہ ہے. یہ جو ہمارا حصہ مکمل ہوا، پہلے حصے کا دوسرا حصہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کی ترکیب ہم اگر کریں تو عاملوا الصالحات فعل فاعل اور مفعول بہ معطوف، اور آمنو فعل بفاعل معطوف علیہ مل کر الذین موصول کے لیے صلہ بنے. جی موصول اور صلہ مل کر کاف حرف جر کے لیے محلاً مجرور ہوئے. ماشاءاللہ. جار مجرور متعلق ہوں گے نجلا فعل کے. نجعلہم فعل فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہوا. یہ جو مصدر معول آپ نے بنایا ہے یہ حسبہ فعل جو ہے اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں نا، تو یہ قائم مقام 2 مفعولوں کے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. اب اسی پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں. جو تیسرا حصہ ہے سواء محیاہم و مماتہم. یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں سواء جو ہے یہ اسم ہے اور محیاہم اسم ہے، وا حرف ہے اور مماتہم بھی اسم ہے. اس میں حرف صرف ایک ہی ہے، اسماء 3 ہیں. آتے ہیں لفظ سوا کی طرف. یہاں یہ حالت نصب میں ہے اس لیے یہ حال بن رہا ہے. اس کا جو اگلا کلمہ ہے وہ ہے محیاہم اور ہم مضاف الیہ ہے. اس کے بعد جو ہمارا کلمہ آ رہا ہے و مماتہم، و عطف ہے، تو یہ عطف و معطوف سوان کے لیے فاعل ہوئے. اور اب اس کا ترجمہ اگر کیا جائے گا پورے جملے کا تو وہ یہ ایسے ہوگا: یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. اس کا یہ ترجمہ ہو جائے گا. آئیں گے ہم اپنے جو آخری حصے کی طرف، جو دوسرا حصہ ہے ہمارے جملے کا، وہ ہے ساء ما یحکمون. ساء فعل ہے، ما اسم ہے اور یحکمون
فعل ہے۔ سا جو ہے اس پہ اگر بات کی جائے تو یہ سا فعل ضم ہے، اس کے مادہ حروف جو ہے یہ سین واو حمزہ ہے، سوا یس و او غیر صحیح فعل ہے، معطل العین ہے، اجوف واوی سے ہے، تصحیح کے بعد سا یسوء سوعن اس کا مصدر ہو جائے گا، ما اسم ہے، اسم موصولہ ہے، یحکمون جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، مضارع کا تیسرا صیغہ ہے، واو فاعلہ ہے، ہا کاف میم مادہ حروف ہے، باب نون سے ہے، حاکمہ یحکمو حکمن ترجمہ ہوگا وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ صلہ بنے گا ما موصولہ کے لیے، سا فعل اپنے موصول صلہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنا، جس کا ترجمہ ہوگا برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جی، میرے سامنے محمود صافی صاحب کی اور محی الدین درویش صاحب کی جو آراء ہیں اس سا فعل کے بارے میں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں۔ محی الدین درویش صاحب فرما رہے ہیں کہ سا فعل ماضی للزم ہے، ٹھیک ہے، اور ما یہاں پر مصدریہ، اور ظاہر بات ہے ما مصدریہ کے بعد جو فعل ہوگا وہ اس کے ساتھ مل کر مصدر مؤول ہو کر انہوں نے اس کو سا کا فائل قرار دیا ہے، تو بہرحال یہ اس طریقے سے فائل آ گیا اس کا، اور پھر مخصوص بالضم جو ہے وہ محذوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہمارا انالیسز ہو جاتا ہے اس حصے کا بھی۔ اب ہم اس آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ عبدالسلام صاحب نے کیا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ما یحکمون کو فائل ہی بنایا گیا ہے سا کے لیے کہ جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ برا ہے۔ تو الحمدللہ جی، ہماری ایک طویل آیت جو کہ آیت نمبر 21 تھی سورۃ الجاثیہ کی، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا دوسرا رکوع بھی سورۃ الجاثیہ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت اور اگلے رکوع سورۃ الجاثیہ کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔